MQM پاکستان کے سابق رکن اسمبلی علی رضا آبدی قاتلانہ حملے میں جاں بحق۔ علی رضا آبدی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والے تھے۔ سینیٹر سعید غنی کا دعویٰ۔ گزشتہ روز MQM پاکستان کے سابق رکن قومی اسمبلی علی رضا آبدی پر ان کی ڈیفنس میں واقع رہائش گاہ کے باہر حملہ کیا گیا۔ حملے کے وقت علی رضا آبدی اپنی گاڑی میں موجود تھے جب ان پر فائرنگ کی گئی۔ نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کے نتیجے میں علی رضا آبدی شدید زخمی ہو گئے۔ حملہ آور فائرنگ کرنے کے فوری بعد فرار ہو گئے۔ ان کے سر اور گردن میں دو گولیاں لگیں۔ انہیں تشویشناک حالت میں فوری طور پر جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے۔ رات کو ان کی لاش کا جناح ہسپتال میں پوسٹ مارٹم بھی کیا گیا۔ واضح رہے کہ علی رضا آبدی 2013 میں پہلی مرتبہ MQM کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے، جبکہ 2008 کے الیکشن میں علی رضا آبدی نے وزیر اعظم عمران خان کے مقابلے میں الیکشن لڑا تھا، لیکن انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد ان کے اپنی جماعت کی قیادت کے ساتھ اختلافات پیدا ہوئے۔ بعد ازاں ضمنی انتخابات میں ٹکٹ نہ ملنے پر انہوں نے MQM کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا، سیاسی راہیں جدا کر لیں۔ علی رضا آبدی کے والد اخلاق آبدی، جو اس قاتلانہ حملے کے چشمدید گواہ بھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کے قاتل موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ انہوں نے گھر کے دروازے پر علی رضا آبدی کو نشانہ بنایا۔ کراچی سمیت ملک کے تمام سیاسی حلقوں میں اس موت کی شدید مذمت کی جا رہی ہے اور اسے کراچی کا امن تباہ کرنے کی سازش بھی قرار دی جا رہی ہے۔ ان کی موت کی خبر سن کر پاکستان کے سیاسی حلقوں میں سوگ کی سی کیفیت بن چکی ہے۔ پاکستان کی تمام نمایاں شخصیات کی جانب سے ان کی شہادت پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، جبکہ اس موقع پر کچھ قریبی دوستوں کی جانب سے ان کی آخری باتیں بھی شیئر کی جا رہی ہیں۔ علی رضا آبدی نے کچھ روز قبل ایک نجی محفل میں بتایا تھا کہ انہیں قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ان کی یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ بظاہر یہ کارروائی ٹارگٹ کلنگ معلوم ہوتی ہے۔ پولیس کے مطابق کراچی سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف کے وفاقی وزیر سمیت کچھ دیگر سیاسی رہنماؤں کو بھی قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ پولیس نے علی رضا آبدی کے قاتلوں کا سراغ لگانے کے لیے CCTV فوٹیج کے شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ معروف ٹی وی اینکر شہزاد اقبال نے انکشاف کیا ہے کہ علی رضا آبدی کی شہادت سے کچھ دیر پہلے ان کی علی رضا آبدی سے بات چیت ہوئی۔ انہوں نے اس بات چیت کا اسکرین شاٹ بھی سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا۔ علی رضا آبدی نے شہزاد اقبال کو جنگ اور جیو جوائن کرنے پر مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، جس پر شہزاد اقبال نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس پر علی رضا آبدی نے بتایا کہ وہ بھی جلد ہی GTV نامی چینل پر شو کیا کریں گے۔ یہ بات چیت 4:30 سے 6:30 بجے کے درمیان ہوئی، جبکہ ان کی شہادت 9:30 بجے ہوئی۔ معروف اداکار حمزہ علی عباسی نے علی رضا آبدی کے قتل کی ذمہ داری الطاف حسین پر ڈال دی۔ اس حوالے سے حمزہ علی عباسی نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے علی رضا آبدی کے قتل کو الطاف حسین مافیا سے جوڑ دیا۔ حمزہ علی عباسی کا کہنا ہے کہ خدا جانے علی رضا آبدی کا قتل الطاف حسین کو چھوڑنے کا بدلہ ہے یا ان کی چھوڑنے والوں کے لیے سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ علی رضا آبدی کی روح کو ابدی سکون میں رکھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے علی رضا آبدی کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو حکم دیا ہے کہ علی رضا آبدی کے قتل کے واقعے کی رپورٹ فوری پیش کی جائے اور ان کے قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ اس دوران علی رضا آبدی کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینیٹر سعید غنی نے چونکا دینے والا انکشاف کیا۔ سعید غنی کا کہنا تھا کہ علی رضا آبدی کی موت کی خبر سے سن کر شدید دکھ ہوا۔ میری اور علی رضا آبدی میں کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں جن کو ہم منظر عام پر نہ لا سکے۔ علی رضا آبدی جلد ہی پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والے تھے۔ خدا علی رضا آبدی کو، والدین کو اور اس کے ناقابل تلافی غم کو برداشت کرنے کی ہمت دے۔ جی ناظرین، فی الوقت اتنا ہی۔ اردو پوائنٹ کا انتخاب کرنے کا شکریہ۔